بہت سے لوگ کام کرنے سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، جبکہ جو اسلام پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، اپنے دست و بازو سے کمائیں، اپنے ہاتھ سے محنت کریں، دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بنیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا۔ سوال سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت انہوں نے پیش کی، ان کو پیسے چاہیے تھے یا ان کو کچھ کھانے کو چاہیے تھا یا کوئی ضرورت زندگی کی چیز چاہیے تھی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے مال کا سوال کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ تو اس نے کہا جی بس دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹاٹ کا بچھونا ہے، ایک بچھونا ہے اسی پہ ہم سوتے ہیں اور وہی آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک یہ ہے، اور دوسرا پانی کا ایک اچھے والا پیالہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کے دونوں چیزیں پیش کر دی، ایک وہ بچھونا اور ایک وہ پیالہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دی، یعنی اس کی بولی لگا کے بیچ دیا، اور وہ جو 2 درہم ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس انصاری صحابی کو دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے تو تم گھر کا کھانا پانی کو چیزیں لے لو، کوئی زندگی گزارنے کی جو بنیادی چیز کھانا وہ لے لو، اور 1 درہم جو ہے اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ، یعنی کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے لوہے والا حصہ وہ خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کے انہوں نے کچھ کھانا خریدا اور 1 کلہاڑی کا پھل لے کے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک لکڑی پکڑی اور اس کے اندر وہ کلہاڑی کا پھل گاڑ دیا، اور وہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور وہ بیچو، اور اس سے جو تمہیں نفع ہوگا، اس سے جو تمہاری کمائی ہوگی، اس سے زندگی گزارو۔ وہ صحابی گئے، جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس کو بیچا۔ بیچنے کے بعد کیا ہوا کہ 2 ہفتے بعد وہ صحابی جب دوبارہ واپس آئے تو ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے۔ 10 درہم سے مراد یہ ہوا کہ جو اس میں سے کھانے پینے پر درہم خرچ ہوئے وہ جدا رہے، اس سے ہٹ کر 10 درہم جمع ہو گئے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور حکمت، کہ ہاتھ نہیں پھیلانا، بھیک نہیں مانگنی، دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا، بلکہ جس منیمم لیول پہ بھی جا کر کچھ کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے محنت کر لی جائے، بھلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ لی جائیں، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے کہیں تو بھلے ٹھیلا لگا لیا جائے، کوئی ہلکی پھلکی چیز بیچ دی جائے، کوئی اپنے کندھے پہ رکھ کے سامان بیچ دیا جائے، لیکن رزق حلال کمانے کی کوشش ہونی چاہیے، کمائی میں دلچسپی ہونی چاہیے، دوسروں کے مال پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔